حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوال ہوا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن میں دیا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی حضرت آدم کو جب تیار کیا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل زمین پر آئے اور آنے کے بعد میں آپ نے مٹی اٹھائی تو مٹی رونے لگ گئی اور کہنے لگ گئی کہ اے جبریل مجھے نہ لے جائیے، کیونکہ انسان یہاں پر آئے گا فتنہ و فساد کرے گا۔ تو حضرت جبریل نے جب مٹی کا رونا دیکھا، زمین کا رونا دیکھا، تو حضرت جبریل خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت جبریل نے عرض کیا اے پروردگار، مجھ سے زمین کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، تو حضرت میکائیل آئے، انہوں نے بھی مٹی نہیں اٹھائی کیونکہ زمین رونے لگ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے جو مشہور فرشتے ہیں ان میں سے تیسرے حضرت اسرافیل کو بھیجا۔ تو جب یہ آئے، آنے کے بعد میں مٹی لے جانے کی جیسی کوشش کی تو زمین رونے لگی اور یہی کہنے لگ گئی کہ انسان یہاں پر آئے گا، اس مٹی سے بنے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت اسرافیل بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کو بھیجا، جو آج روح نکالنے کے لیے قادر ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ جو روح نکالتے ہیں، جن کا نام حضرت اسرائیل ہے اور ان کو ملک الموت کہتے ہیں۔ وہ آئے زمین پر اور آنے کے بعد میں مٹی نے بہت کوشش کی کہ مجھے نہ لے جاؤ، روتی رہی، گڑگڑاتی رہی۔ زمین نے بہت بار کہا کہ مجھے مت لے جاؤ، انسان آئے گا یہاں پر فتنہ و فساد کرے گا، لیکن حضرت اسرائیل نے یعنی ملک الموت نے کچھ بھی نہیں سنی، کہا تمہیں تیری بات سنو یا اپنے رب کا حکم مانو، لے کر کے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حضرت اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ حضرت اسرائیل اسی دن سے روح نکالنے کے لیے، آج روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل آتے یعنی ملک الموت آتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مٹی منگوائی، حضرت اسرائیل لے آئے، لے آنے کے بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کا پتلا تیار کیا۔ پتلا تیار کرنے کے بعد میں جب روح ڈالی گئی، کیا سوال تھا کہ روح کیسے بنی ہے، بتاؤں گا۔ جب روح ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ٹھہر نہیں رہی تھی۔ ایک بار ڈالی تو روح نکل آئی، پھر ڈالی پھر نکل آئی، پھر ڈالی پھر نکل آئی، اس طرح کئی بار ایسا ہوا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے روح سے فرمایا کہ روح تو ٹھہرتی کیوں نہیں؟ تو روح کہنے لگ گئی کہ اندر بہت اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ جب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں پہنچا، پھر روح ڈالی، روح ٹھہر گئی۔ پھر سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنے ہیں، مٹی سے ہمیشہ آگ اوپر ہوتی ہے، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ جب یہ کہا شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، مردود بارگاہ کر دیا، اور وہ آج تک مردود بارگاہ۔ کیوں؟ اس سے گھمنڈ ہو گیا، تکبر ہو گیا، اس کے اندر غرور آ گیا کہ میں بڑا ہوں۔ آج یہی ہم انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اتنا گھمنڈ۔ لیکن دوستو، کسی کا گھمنڈ رہنے والا نہیں۔ سب اسلام تو سبق یہی دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، سب ایک برابر اسلام میں، کوئی بادشاہ کوئی فقیر کوئی معنی نہیں رکھتا، سب برابر ہے۔ جب نماز پڑھنے آئے، فقیر اگر آگے بیٹھ جائے تو کسی بادشاہ کے اندر دم نہیں کہ وہ فقیر کو پیچھے کر دے، اس لیے کہ اسلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب برابر میں کھڑے ہوں گے، کوئی کسی پر زور دباؤ نہیں کر سکتا۔ اسلام نے برابری کو بتایا کہ آپ برابر کے ہو، ایک دوسرے میں بھید بھاؤ مت کرو، سب بھائی ہو۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی۔ غرور اور گھمنڈ اور تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہے رکھی کی رکھی رہ جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جس دن موت آئے گی، جس دن موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل آئیں گے، اس دن کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج قبرستان میں جاؤ تو ایک دوسرے کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کرو، یہ غرور اور گھمنڈ دیکھو، جس نے بھی غرور کیا، گھمنڈ کیا، نمرود نے گھمنڈ کیا،
اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں اس پر ایک لنگڑا مچھر مسلط فرما دیا جو اس کی ناک کے ذریعے گھسا اور اس نے کاٹنا شروع کیا۔ جب کاٹا تو یہ سارے حکیموں کو، سارے ڈاکٹروں کو اس نے دکھایا، کہیں پر اس کو آرام مل ہی نہیں رہا تھا۔ تو ایک حکیم، وہ بھی اس کے ظلم کا مارا ہوا تھا، اس نے ایک ترکیب نکالی اور وہ یہ نکالی کہ اس کے سر پر جوتے مارو۔ جب جوتے مارے جاتے تو مچھر شانتی سے بیٹھ جاتا، تو اس کے جو گھبراہٹ تھی وہ کم ہو جاتی۔ تب یہ سمجھتا ہاں اس کا یہی علاج ہے۔ تو اس نے باقاعدہ حکم دے دیا کہ اس کے اوپر چپل ماریں، سب لوگ جوتا مارتے، اس طرح اس کی موت ہو گئی۔ اس قدر ظلم کرنے والا تھا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس کے ظلم سے ستایا نہ گیا ہو، ہر کسی کو یہ ستاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، حضرت ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، کہا میں تو اپنے رب کا سجدہ کرنے والا ہوں۔ جب یہ کہا تیرا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا مارنے پر اور زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک قیدی جو آزاد ہونے والا تھا اس کو پھانسی کا حکم دے دیا، اور جو مرنے والا تھا اس کو، یعنی جو پھانسی پر لٹکنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگ گیا کہ دیکھو میں بھی مارنے والا ہوں، جلانے والا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہارے رب سے جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے پھر ایسے موقعوں پر شیطان کہاں دور رہتا ہے؟ شیطان آ گیا اور اس نے کہا رب سے جنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا تم گدھ لاؤ۔ گدھ لائے گئے، ان کو بہت کھلایا پلایا گیا، بڑا بڑا کیا گیا، کرنے کے بعد میں کہا آسمان کی طرف جاؤ۔ پھر گدھوں کے ماتھے پر گوشت باندھ دیا گیا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے اوپر چڑھنے لگ جاتے، اس پر بیٹھ کر کے سوار ہو گیا۔ پھر جب یہ اوپر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دے دیا کہ جاؤ جبریل، اب یہ تیر چلائے گا تو تیر چلائے تو مچھلی آگے کر دینا، مچھلی کے لگ جائے گی۔ تو جب مچھلی کے تیر لگ کے واپس گیا نا، تب اس نے کہا لو میں تمہارے رب کو معاذ اللہ مار آیا۔ یہ ترکیب تھی اوپر جانے کی کہ گدھوں کے ماتھے پر گوشت باندھ دیا۔ پھر جب نیچے آنے کی باری آئی تو ان کے پنجوں میں گوشت باندھ دیا گیا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بھوکے بہت تھے، ان کو کئی دن بھوکا رکھا گیا۔ یہ شیطان نے ترکیب بتائی۔ پھر وہ اس کی طرف نیچے کی طرف واپس آ گئے، اور اس نے جب تیر مارا تو مچھلی کے لگا۔ جب مچھلی کے لگا تب یہ کہنے لگ گیا کہ معاذ اللہ دیکھو میں تمہارے خدا کو قتل کر کے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو نہ کبھی موت آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو کوئی مار سکتا ہے۔ اسی نے تو ملک الموت کو پیدا کیا ہے، یعنی اسرائیل کو پیدا کیا ہے، تو اسے کون مار سکتا ہے؟ پھر بھی اس نے بہت ظلم کیے طرح طرح کے، اور اس کا انجام ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ تکبر اور گھمنڈ اس سے دور رہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا کہ بتائیے روح کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، تم سے روح کو پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ روح کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں، جب تک ہر جز کام کر رہا ہے، مثلا آپ انگلی چلا رہے ہیں، ہاتھ چلا رہے ہیں، آنکھیں چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب روح کا کمال ہے۔ جس دن انسان سے روح نکل جاتی ہے اس دن انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو دفنا دیتے ہیں۔ سارا سسٹم جو ہے نا روح کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر روح نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روح کا کمال ہے، روح کے بنا جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا روح کے تعلق سے۔